قادر بخش رند بلوچ مشہور طور پر قادو مکرانی 19ویں صدی کے ہندوستانی انقلابی تھے جو گجرات کے کاٹھیا واڑ کے علاقے میں رہتے تھے، لیکن وہ 1811 میں مکران بلوچستان میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی۔ انگریزوں نے جب قلات سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا تو بہت سے لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ انہی دنوں مکران کو شدید قحط سالی کا سامنا تھا۔ بڑی تعداد میں مال مویشی موسمی حالات کی سختی کے باعث ہلاک ہو گئے، جس کی وجہ سے بھی لوگوں کے پاس نقل مکانی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسی دوران قادر بخش کے خاندان نے مکران سے جوناگڑھ کی طرف نقل مکانی کی۔ غریب نچلے طبقے کے حقوق کے حق میں گجرات کے اعلیٰ طبقے کی طرف سے برطانوی راج اور حکمرانی کی مخالفت اور مزاحمت کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ وہ ہندوستان کے عظیم آزادی پسندوں میں سے ایک تھے۔ قادو مکرانی انگریز سرکار کے لیے سرکش ڈاکو جبکہ عام مقامی لوگوں کے لیے وطن کا رکھوالا اور امیروں سے دولت لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کرنے والا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کاٹھیا واڑ کے لوک گیتوں میں آج بھی قادو مکرانی کا نام زندہ ہے۔ گل حسن کلمتی کے مطابق وہ انگریزوں کے کارندوں سے دولت لوٹ کر غریب کاٹھیا واڑیوں اور گجراتیوں میں تقسیم کرتا اور غریبوں کی شادیاں کرواتا تھا۔ انہی دنوں میں ریاست جوناگڑھ میں تعینات جانسن نامی ایک انگریز اہلکار نے کاٹھیا واڑ کے باغی نامی کتاب میں لکھا کہ قادر بخش قادو مکرانی نے جوناگڑھ کے 8 گاؤں کا صفایا کیا، 71 تاجروں کو قتل کیا، 89 افراد کی ناک کاٹی ہوئی ناکوں کی سرجری کر کے جوناگڑھ کے ڈاکٹر تھر داس ناک کی سرجری کے ماہر بن گئے۔ گل حسن کلمتی اپنی کتاب کراچی کے آفاقی کردار میں لکھتے ہیں کہ قادو مکرانی اس وجہ سے لوگوں کی ناک کاٹ دیتا تھا تاکہ عوام کو یہ معلوم ہو سکے کہ کون شخص غدار اور کون انگریزوں کا ساتھی ہے۔ گل حسن کلمتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قادو مکرانی کو گوریلا جنگ میں جوناگڑھ کے علاقے گجرات کے سیلاوٹ کاٹھیا واڑی بلوچوں کے علاوہ گجرات کا پڑھے لکھے اور پسے ہوئے طبقات کی حمایت حاصل تھی۔ آہستہ آہستہ انگریزوں کے خلاف وطن پرستوں کا یہ قافلہ بڑھتا گیا۔ قادو مکرانی کے لیے لکھے گئے گیتوں میں خواتین بھی اس سے مخاطب ہوئی ہیں۔ قادو کے کئی روایتی قصے مشہور تھے، جیسا کہ انہوں نے کبھی کسی خاتون کو نہیں لوٹا اور اس کا اعتراف خود انگریز بھی کرتے تھے۔ مکرانی اور اس کے قبیلے نے علاقوں اور وسائل کے لیے جنگ لڑی، بدلے میں کاٹھیا واڑ کی شاہی ریاستوں کے حکمرانوں سے خراج وصول کیا۔ اس نے برطانوی نوآبادیاتی حکام کو پریشان کر دیا جنہوں نے اس قبیلے کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کی۔ ایک جواز اس وقت دیا گیا جب مکرانی اور اس کے قبیلے نے نوآبادیاتی حکومت کے سماجی کارکنوں کو رجسٹریشن اور مردم شماری کے بہانے گھروں میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ جنگ بندی یا اختلاف کے آپشن کو دیکھتے ہوئے قبیلے نے بغاوت کر دی۔ مکرانی کی چھوٹی فوج نے سویلین سپورٹ کے ساتھ نوآبادیاتی فوج کے ساتھ تصادم میں ملوث ہونے پر قابو پا لیا اور انہیں بہت سے جانی نقصان سے دوچار کیا۔ نوآبادیاتی فوج بالآخر مکرانی کی فوج کو پکڑنے میں ناکام رہی۔ قادر بخش کی دشمنوں میں انگریز، جوناگڑھ کے نواب اور دیوان سب شامل تھے۔ انگریز سرکار نے ان کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر 20,000 نقد رقم اور 20 ایکڑ زمین انعام رکھا تھا۔ اکتوبر 1887 میں کاٹھیا واڑ میں پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے دوستوں نے قادر بخش کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے مکران چلے جائیں اور حالات سازگار ہونے پر واپس آ جائیں۔ گل حسن کلمتی لکھتے ہیں کہ کراچی بندرگاہ پر سخت نگرانی ہونے کی وجہ سے قادر بخش ملیر کے اولڈ تھانے کے علاقے میں آئے، ایک اونٹ کرائے پر لے کر کراچی شہر کا رخ کیا۔ قادو کی اہلیہ لیاری میں رہتی تھی اور ان دنوں مکران کی سواری بھی لیاری ہی سے دستیاب ہوتی تھی۔ واحد بلوچ لکھتے ہیں کہ قادر بخش احمد آباد سے بذریعہ ٹرین سندھ میں داخل ہوئے تھے۔ اس طرح کچھ حوالوں میں ہے کہ وہ سادھو کے بحروب میں داخل ہوئے تھے۔ گل حسن کلمتی لکھتے ہیں کہ قادو مکرانی کراچی شہر سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے لیاری جانے کے لیے کرائے پر اونٹ حاصل کیا، ساربان
اونٹ چلانے والے نے ان کو پہچان لیا تھا۔ اس نے بغدادی تھانے کے قریب اپنا اونٹ کھڑا کیا اور دوسرا اونٹ لانے کا بہانہ کر کے تھانے میں چلا گیا، مخبری کی اور ایک سپاہی کو ساتھ لے کر واپس پہنچا۔ قادو سمجھ گیا کہ ساربان نے مخبری کی ہے، اس نے خنجر کے وار کر کے دونوں کو ہلاک کر دیا اور فرار ہونے کی کوشش کی۔ قادو مکرانی اس جگہ کی گلیوں سے ناواقف تھے۔ کراچی کے گل محمد لین کے علاقے میں پولیس نے ڈاکو کی آوازیں لگا کر ان کا پیچھا کیا۔ اس دوران ایک مزدور دیوار بنا رہا تھا، وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اس نے قادو مکرانی کے سر پر اینٹ مار دی جس سے وہ زخمی ہو گئے اور گرفتار ہوئے۔ مکرانی پر گرا ہوا یہ پتھر اب بھی ان کی قبر کے پاس محفوظ ہے۔ واحد بلوچ بتاتے ہیں کہ قادو کی ایک ہمشیرہ آسو گوٹھ ملیر میں رہتی تھیں، جبکہ کچھ رشتہ دار کلاکوٹ لیاری میں مقیم تھے۔ تاہم جب جوناگڑھ میں حالات بہتر ہوئے تو یہ کنبہ دوبارہ واپس چلا گیا۔ لیکن تاریخ کی ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ ریاست جوناگڑھ کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے اعلان کے بعد نواب آف جوناگڑھ کو پاکستان میں پناہ لینی پڑی اور ان کی اولاد اس وقت کراچی میں مقیم ہے، جبکہ قادو جسے کراچی میں پھانسی دی گئی، اس کی اولاد اور خاندان اس وقت جوناگڑھ میں ہے۔ 1960 میں سادھنا چترا فلم کمپنی انڈیا نے مکرانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قادو مکرانی کے نام سے ایک گجراتی فلم بنائی۔ گوگل اور یوٹیوب قادو مکرانی کا نام لکھیں تو گجراتی زبان میں بنی ہوئی متعدد فلمیں، کئی لوک گیت اور داستانیں سامنے آ جاتی ہیں، جن میں سے بیشتر میں انہیں گجرات کا سورما بتایا گیا ہے۔ قادو مکرانی کو نومبر 1887 میں کراچی سینٹرل جیل میں پھانسی دی گئی۔ انہیں میوا شاہ قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔